ویلکم بیک. اور بہت ساری خبریں ہم ڈسکس کر رہے تھے لیکن اب کچھ بات کر لیتے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی. اور غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بربریت تھم نہ سکی ہے. ٹینکس اور بندوقوں سے بارود کی بارش کر دی گئی ہے. صہیونی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، 503 زخمی ہو گئے. شمالی غزہ میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں خاندان کے 14 افراد جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 54,470 تک پہنچ گئی. یہ 1,24,693 افراد زخمی ہو چکے ہیں. بالکل. اسرائیل نے بمباری کر کے غزہ کی شیخ رضوان مارکیٹ میں رہائشی عمارت مکمل تباہ کر دی، جبکہ شمالی غزہ میں فلسطینیوں کے لیے قائم واحد کڈنی ڈائلیسس سینٹر بھی کرینز اور بلڈوزر سے مکمل تباہ کر دیا. مطلب یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ آپ ہاسپٹل اور اسکول، مطلب جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتا ہے. آپ بالکل I just want to raise a question over here and thank you so much کہ NTN سے پلیٹ فارم سے یہ کوشچن ریز کرنے کا موقع ہے. پوری دنیا کے لیے کوشچن ہے. بالکل. پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہوئی. پاکستان نے خوب پچھاڑنا، لتاڑنا اور گھسیٹنا شروع کیا بھارت کو. تو وہ بڑے ابو آ گئے میڈیشن کرانے، فیسیلیٹیشن کے لیے، اور بیچ میں سالیسی کا کردار ادا کرنے. بڑا انہوں نے چیمپئن بن کے اپنا کردار کیا کہ میں بیچ میں تھا، I was there کہ میں نے ٹریڈ کے اوپر کی. تو یہ جو ابو ہیں یہ اسرائیل کے بھی ابو ہیں. تو یہ ابو اپنے اس بیٹے کو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کیا وہ غزہ کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ غزہ کے پاس فورسز نہیں ہے؟ وہ پاکستان کی طرح مضبوط ملک نہیں ہے، اس کی کوئی سوورینٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ٹیریٹری. غزہ کے بارے میں یہ کہوں گا، یہ ذرا اس کلپ کو جانا چاہیے، یہ دنیا بھر پیغام. غزہ کا کوئی ابو نہیں ہے، غزہ کے بھائی ہیں بہت سارے. غزہ کے فلسطین تو یہ وہ بھائی کہیں نہیں، بھائی کسی کام کے نہیں. یہ جو وہ بھائی ہیں، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وفا ہوتی اگر خون میں تو نہ بکتا یوسف بازار مصر. تو یہ بازار مصر کے حضرت یوسف السلام کے جو بھائی تھے نا، یہ اسی طرح بھائی ہیں غزہ کے بھی نا، جو صرف بازار میں بیچنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. ادروائز تمام اسلامی ممالک مل کر بھی اگر آپ ایک ظلم کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکیں، آواز اٹھانے سے آپ کو بہت آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے تھانہ سنبل کی حدود میں قتل کی واردات ہوئی ہے، جہاں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے. بالکل. اور یہ افسوسناک واقعہ کل کے روز پیش آیا، جبکہ پولیس کے مطابق اسلام آباد کے علاقے سیکٹر G13 میں تھانہ سنبل کی حدود میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف جو کہ انفلوئنسر تھیں، ان کو قتل کیا گیا، جبکہ ثنا یوسف کا تعلق چترال سے ہے. ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ تھانہ سنبل میں مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. اور یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کل. اچھا، اس مقدمے کے متن کے مطابق ملزم جو ہے وہ پیر کی شام تقریباً 5 بجے ثنا کے گھر داخل ہوا اور ثنا یوسف پر فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گیا. اور FIR کے مطابق ملزم کی فائرنگ سے ثنا یوسف کے سینے میں 2 گولیاں لگی، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئی. انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بر نہ ہو سکی اور دم توڑ گئی. بالکل. مقتولہ کی والدہ نے بیان دیا کہ وہ ملزم کو دیکھ چکی ہیں اور سامنے آنے پر شناخت کر سکتی ہیں، جبکہ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تفتیش جاری ہے اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا، ایک بات اور ہے کہ جائے وقوع سے کچھ شواہد اکٹھے کر لیے گئے. اچھا، جبکہ اطراف کے CCTV کیمروں کی مدد سے ملزم کی شناخت کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. بالکل. جب CCTV کیمرز موجود ہیں، جب وہ لڑکی بھی پہلے سے بتا رہی ہے کہ بھئی اس کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو پہلے سے کیوں نہیں کوئی اقدامات کیے جاتے؟ ہماری سیکیورٹی فورسز کیوں نہیں الرٹ ہوئی؟ کیوں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا؟ جب یہ خبر آئی افشین، تو کل میں نے کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالی اور اس کے اندر کچھ حقائق پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی. ہم ان لوگوں سے روابط میں ہیں جو ثنا یوسف نے پہلے یہ تھریٹس کا اظہار کیا، اور ثنا یوسف کو کچھ تھے معاملات کے کچھ ہو سکتا ہے. تو کچھ سورسز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور وہ سورسز بہت جلد میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اسامہ قذافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے نمائندے اسلام آباد میں موجود ہیں. اسامہ، ویری گڈ مارننگ. صبح سویرے آپ کی ضرورت اس لیے محسوس ہو گئی ہے کیونکہ آپ اسلام آباد میں اور اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اسامہ ذرا خلاصہ کیجئے گا یہ معاملہ کیا ہے، اب تک کیا پتہ چل سکا ہے؟ یوسف کی سے بڑی افسوسناک اطلاعات ہے. ثنا یوسف جو ہیں وہ کافی مشہور انفلوئنسر ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ یقیناً ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر ان کے تقریباً 4 ملین کے قریب فالوورز ہیں اور اسی طرح ٹک ٹاک پر بھی ان کے 1 ملین کے قریب فالوورز تھے.
اور اس کے علاوہ مختلف برانڈس کے لیے کام کر رہی تھی, مختلف سوشل میڈیا فرمز کے لیے کام کر رہی تھی, مختلف پرسنالٹیز کی برانڈنگ کے لیے کام کر رہی تھی. تو شی واز ویل ایٹ جسٹ 17 which was surprising کہ ایک لڑکی چترال سے اٹھتی ہے اور 17 سال کی عمر میں وہ آل اوور دا پاکستان اتنی زیادہ فیمس انفلوئنسر بن جاتی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کامیابی انسان کو ملتی ہے تو پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ پھر کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتے. تو وہی فارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, اور کل جو ہے وہ ان کو اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں کسی شخص نے گولی مار کے قتل کیا ہے. اچھا اسامہ, کیا یہ بات سامنے آ سکی ہے کہ کون ہو سکتا ہے وہ شخص جس نے ان کو گولی ماری ہے اور فرار بھی ہو گیا ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے اس کی کوئی شناخت ہو سکی ہے کیا؟ جی ابھی آپ کے جب ایون یہ بات ہونے کے بعد میرے پاس یہ نیوز آئی ہے کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزم کی شناخت کر لی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر شواہد وہاں موجود تھے جو چشمدید گواہ تھے ان کی مدد سے شناخت کر لی گئی ہے, اور اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ 2 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. ایک ٹیم جو ہے اس کو چترال روانہ کر دیا گیا ہے, جبکہ جو دوسری ٹیم ہے وہ اسلام آباد میں ہی ملزم کو تلاش اس کا مطلب اسامہ یہ جو شخص ہے یہ شخص کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ اگر آپ چترال کہہ رہے ہیں ان کا تعلق بھی چترال سے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چترال روانہ کی ایک ٹیم. جی کیونکہ جو اس وقت جو مقتولہ ہیں ان کی جو فیملی تھی وہ ساری باہر گئی ہوئی تھی, اور صرف ایک جو اس کی پھپھو تھی وہ اس کے گھر پر موجود تھی, اور انہوں نے ملزم کو دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ملزم کو پہچان سکتی ہیں, اور انہوں نے جو اس کا حلیہ بتایا. لیکن اسامہ جو مقدمہ ہے وہ تو والدہ کی مدعیت میں درج ہوا ہے. جی ان کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں ہی درج ہوا ہے, لیکن اس وقت ان کے گھر پر جو موجود تھی وہ ان کی پھپھو تھی. اچھا, والدہ نے نہیں دیکھا ہے؟ والدہ نے اس قاتل کو نہیں دیکھا ہے, ان کی پھپھو نے دیکھا ہے. پھپھو نے جس طرح کا حلیہ اس کے مطابق شاید اس کا تعلق چترال سے ہو سکتا ہے, تو اس لیے ٹیم. تو کیا وہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ جی اٹ کوڈ بی اینی ون, مطلب بہت سی, مطلب ان کے آبائی جو چترال سے جہاں سے ان کا تعلق تھا تو وہ ان کے رشتہ دار ہوں گے یا محلے والے ہوں گے, کون ہو سکتا ہے وہ؟ جی دیکھیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ جتنے منہ اتنی باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں, کوئی اس کو کسی طرف جوڑ رہا ہے, کوئی غیرت کے نام پہ قتل بتا رہا ہے, اور کوئی اس کو رشتہ دار, حسد, جلن اس والے معاملات کے ساتھ جوڑ رہا ہے. جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی, مگر اتنی بات طے ہے کہ جو بھی شخص تھا وہ ملزمہ کو بہت اچھی طرح, جو مقتولہ ہیں ان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا, ان کے ساتھ رابطے میں تھا. ہاں یہی میں بات آپ سے معلوم کرنا چاہ رہی تھی اس وقت کہ کیا ثنا یوسف کے موبائل کو ٹریس کیا جا سکا ہے اور کچھ بتایا جا سکا ہے کہ اس کا پہلے بھی سے روابط تھے, کوئی بات چیت چل رہی تھی؟ جی ٹیلی فونک رابطوں کی تو اب تک کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی, لیکن جو ملزمہ ہیں جو مقتولہ ہیں ان کے ساتھ روابط ضرور تھے اس شخص کے, اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی اس کے روابط تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ اس شخص کو شاید پہلے سے جانتے تھے جس نے یہ سارا عمل کیا ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز بلکہ ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ثنا یوسف ہیں ان کی آج سالگرہ بھی تھی, اینڈ شی واز سیلیبریٹنگ برتھ ڈے, اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا ہے اپنے کیک کاٹ رہی ہیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ انجوائے کر رہی ہیں, اینڈ ہر دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہت افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, بہرحال بہت شکریہ اسامہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. افشین یہ سارا معاملہ بڑا ایزیلی اور بڑا سافٹلی جو ہے وہ حل ہو جائے گا, کیونکہ اسلام آباد ایک سیکیور سٹی ہے. یہاں پر اگر کوئی بھی مرڈر ہوتا ہے, کوئی بھی ڈکیتی ہوتی ہے, تو بڑا سیف سٹی, اسی لیے کہتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کیوں ضروری ہے, کیونکہ کیمراز لگے ہوتے ہیں, آپ ٹریس آؤٹ ہو سکتے ہیں بآسانی. دیکھیں انہوں نے کہا شناخت ہو گئی, یہ پہلی چیز. دوسری چیز انٹیروگیشن ہو یا پھر انویسٹیگیشن ہو, اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جو آپ کے الیکٹرانک گیجٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کے بارے میں پورا کچھ بتاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ کا شخصی خاکہ کیسا. آپ میرا موبائل اٹھائیں گی, آپ ایک دن کے لیے میرا موبائل اپنے پاس رکھیں گے, آپ کو میرے ان اینڈ آؤٹ پوری شخصیت کے بارے میں پتہ چل جائے گا, کون میرے دشمن ہیں, کون میرے دوست ہیں, کس سے میں نے کیا بات کی ہوئی ہے. تو جب ثنا یوسف کا موبائل انویسٹیگیشن کے لیے لیا جائے گا اور لے لیا گیا ہوگا, تو اب وہ دونوں کو میچ کر رہے ہوں گے کہ جو شخص کی شکل ہے, اس شخص کے موبائل نمبر, اس کا واٹس ایپ نمبر, اس کا کہیں سے کوئی نہ کوئی رابطہ, کوئی میسج, یہ آپ کو کانٹریڈکٹ کر کے
بتائے گا کہ آیا کانٹرڈکشن ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں سملیرٹیز ہیں, اور وہ بندہ پھر کٹہرے کے اندر ہوگا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں ثنا یوسف کی خبر کے اوپر. ہاں, اس بارے میں ہم ابھی فی الحال کوئی اسپیکولیشنز تو نہیں کر سکتے, کوئی حتمی رائے بھی نہیں دے سکتے. ابھی تحقیقات جاری ہیں اور پھر آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا انجام ہوگا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج کل کے دور میں کسی بچی کو دن دہاڑے یوں قتل کر دینا اور ملزم کا فرار ہو جانا بہت مایوب بات ہے. لوگوں سے دوسروں کی کامیابیاں نہیں ہضم ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے وہ اس کے اتنے سارے فالوورز, کس کام کے رہے وہ فالوورز, کہاں اس کی وہ ساری برانڈنگ وغیرہ گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا مشہور ہیں تو آپ کے یہ سب لبرلز یہ بھی جاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ولگر کانٹینٹ کرتے ہیں. کوئی ولگر کانٹینٹ نہیں. بہرحال آگے بڑھیں گے. وقت ملک بھر میں عید قربان کی تیاریاں عروج پر ہیں اور عید الاضحیٰ قریب آتے ہی جگہ جگہ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بھی بڑھ گیا ہے. اور کراچی میں سوراب گوٹ پر ناردرن بائی پاس کے قریب ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سجی ہوئی ہے اور منڈی میں اب تک 1.5 لاکھ سے زائد قربانی کے جانور پہنچ چکے ہیں. قربانی کے لیے لائے گئے جانوروں میں گائے, بکرے, دمبے اور اونٹ شامل ہیں. بالکل, اور خریداروں کی بڑی تعداد منڈی کا رخ کر رہی ہے, لیکن زیادہ تر افراد جانوروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان نظر آتے ہیں. منڈی میں بچے, نوجوان اور بڑے جانوروں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں. میں نے بھی بہت ساری اس طرح کی کلپس دیکھی ہیں, جانوروں کی مستیاں جو کلپس میں وائرل ہو رہی ہیں. ہر کوئی اپنے پسند کے جانور خریدنے کے لیے پہنچ رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اور سندھ کے ضلع شہید بے نظیر آباد نواب شاہ سے لائے گئے اونٹوں کی قیمت 2 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک کے ہے. ان میں لاری, تھری, ساکرا اور پہاڑی نسل کے اونٹ شامل ہیں. میرپور خاص سے لائے گئے بکروں کا وزن 1.5 سے 2 من تک ہے. اچھا, جن کی قیمت 3 سے 4 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. جب بکرے 3-4 لاکھ میں مل رہے ہیں تو پھر گایوں کی کیا قیمت چل رہی ہوگی؟ گائے تو نہیں پوچھیں بھائی, آپ کی اور میری تو خیر پہنچ سے دور ہے, آپ خرید سکتی ہیں. ارے بھائی اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو. لیکن لاکھوں کے بکرے تو ہم نہیں خریدے ہیں. مجھے یہ بات یہ تو وہی مصرع ہو گیا, لاکھوں کے بکرے ہزاروں میں نہیں مانتے. ہاں اچھا, لیکن میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ آپ مہنگا جانور خریدنے کے بجائے زیادہ جانور خرید لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں میں گوشت کو تقسیم کر سکیں, غریبوں میں گوشت کو تقسیم کر سکیں, آپ جیسے امیروں میں نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ پہلا امیر کی جیبیں خالی ہیں, کروڑوں کے بیل خرید رہے ہیں یا لاکھوں کے بکرے خرید رہے ہیں, اس سے آپ صرف اپنے جیب سے پیسہ ضائع کریں اور دکھاوا کریں. اس کے علاوہ وہ غریبوں کے کام نہیں آ رہا تو وہ آپ کی نیت بھی اللہ تک پہنچتی ہے, جانور کا خون, اس کا وزن اور آپ کے پیسے نہیں پہنچتے. چلیں بہرحال ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم فزیکل سائٹ پر موجود ہوں گے اور آج آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ گورے ہو سکتے ہیں, کیسے آپ کی اسکن چمکدار ہو سکتی ہے, کیسے آپ کے بالوں کا یہ تو لڑکیوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے, بلکہ میں لڑکیوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے, لڑکوں کا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے. کیسے آپ کی انٹرنل ہیلتھ برقرار رہ سکتی ہے 50 کے ہونے کے باوجود بھی 30 کا کیسے دکھ سکتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس.